بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، دیار دین میں خوش آمدید۔ آج اللہ کے فضل کے ساتھ ہم ایک بار پھر سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو فضائل ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں، تاکہ ہمارا ایمان اور تازہ ہو اور ان آفات کے دنوں میں جو سیلاب کی شکل میں ہم پر اس ٹائم آیا ہوا ہے، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکیں۔ سورہ بقرہ، اس کی آیہ کریمہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی مثل ہے جس میں 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اور اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے سبب نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ پہلی چیز پہ غور کریں کہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کے مثل ہے۔ مطلب یہ اللہ کی راہ میں انسان اپنا جتنا بھی خرچ کر لے، ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ تم جتنا بھی خرچ کر لو تو اللہ کے پاس جو مال و دولت ہے یا اس کے وہ جو جن خزانوں کا مالک ہے وہ کل جو ٹھہرا، تو اس کی مثال جو اپنا لاکھوں روپیہ بھی خرچ کر لے بس ایک دانے کی مثل ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے اللہ پاک کی فرما رہا کہ تمہیں اتنا سا ثواب ملے گا، نہیں، اللہ کے ہاں اس کا اتنا سا ہے۔ اب رب آگے کیا فرماتا ہے؟ فرما رہا ہے کہ اب اس میں سے وہ دانہ جس میں سے 7 بالیاں ہیں، وہ 7 بالیاں، پھر فرمایا ہر بالی میں 100 دانہ ہو۔ جو گندم کا دانہ ہے نا، اس کا بیج، جب ایک بیج بوتے ہیں ایک وہ تنا ایک باہر نکلتا ہے اور ہر تنے کے اوپر کافی سارے سٹے لگے ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ وہ ایک دانہ جو 1 روپیہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، وہ 7 وہ جو سٹے ہیں ان کے برابر ہوتا ہے، اور ہر سٹے میں رب فرما رہا ہے کہ 100 دانے، مطلب کہ اتنا زیادہ 700 گنا اجر کی یہاں پہ اللہ پاک ہمیں نوید سنا رہا ہے۔ یہاں پہ مالک کل ہمیں خوشخبری دے رہا ہے، میری بارگاہ میں اتنا خرچ کرو، اتنا زیادہ دوں گا۔ آگے پھر یہ فرمایا کہ پھر وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں، تصور یہ قائم ہے اللہ کی راہ میں صرف اور صرف، فرمایا پھر وہ خرچ کر کے اپنے احسان نہیں جتلاتے، یہ نہیں کرتے بھی کسی پر خرچ کیا ہے تو ساتھ اس کے بعد ان غرباء کو سامنے کھڑا کیا جائے، ان کی بچیوں کو سامنے کھڑا کیا جائے، آپ فوٹو سیشن کریں، ان کے دل توڑیں تاکہ مزید وہ اور لوگ پسیں، تاکہ ان کی عزت نفس کا ہم جنازہ نکال کے رکھ دیں۔ اللہ کی راہ میں دیں، خرچ کریں، اور پھر اجر کے بھی طالب اللہ سے ہوں، دنیا سے نہ ہوں۔ ہمارے ہاں تو چھوٹے سے لے کے بڑا تر، بالخصوص آپ کے ملک کے سیاستدان، سارے کے سارے ہی بس یہی کام ہے ان کا۔ وہ جاتے ہیں، اس کے بعد فوٹو سیشن ہوتا ہے، وہ پانی میں گھس جاتا ہے۔ تھوڑا سوچا کریں پانی میں گھسنے سے کیا ہوگا؟ ایسے ہی بس ہم لوگ بھی جذباتی، وہ دیکھو جی فلانا ہے پانی میں گھس گیا۔ سوچا کریں پانی میں گھسنے سے ہو کیا گیا؟
کیا انہوں نے وہاں سے جا کے پانی کو خارج کر دیا؟ کیا پانی وہاں سے جا کے نکال دیا؟ بس پانی میں چلے گئے۔ تو جاہلانہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فوٹو سیشن ہوا۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کبھی بھی احسان نہیں جتلاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں۔ دکھ کیا؟ لائنوں میں کھڑا کر لیں، گرمی میں کھڑا کر لیں، پھر اب تھوڑے تھوڑے روپے ان کو بانٹیں ایسے۔ پھر بات یہ بھی دیکھا گیا ان کی طرف ایسے جو رزق ہے وہ چاہے جس بھی شکل میں لے کے جاتے ہیں پھینکتے ہیں۔ یہ تو جانوروں والا کام ہے، درندوں والا کام ہے، انسان ایسے کام نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر فرمایا جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، پھر اللہ پاک فرما رہا ہے دنیا والوں سن لو میری بارگاہ میں ان کے لیے اجر کیا ہے۔ فرمایا ان کا جو اجر ہے وہ اللہ ہی کے ہاں ہے، وہ اللہ کے لیے خرچ کریں، ان کا اجر اللہ ہی کے ہاں ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ نے بتایا نہیں ہے اجر اتنا دے دوں گا اتنا، اوپر تھوڑی سی ایک مثال بیان کر دی کہ کم از کم 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، مگر یہاں پہ اسے اگلی آیا کریمہ میں 7 آگے فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو رب یہ فرما رہا ہے لوگوں، اور تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے رب کے ہاں اجر ہے، اور وہ اجر کیسا ہے؟ فرمایا کہ ان کی پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا دنیا کا جو خوف ہے نا، میرا رزق کم ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، میں کہاں سے لاؤں گا؟ مالک فرما رہا ہے کہ وہ خوف ختم کر دوں گا۔ اور آگے فرمایا اور یا آخرت میں بھی ان پر کوئی غم نہ ہوگا، ہر کو نفس نفسی کے عالم میں بھاگ رہا ہوگا، چل رہا ہوگا، تو فرمایا ایسے عالم میں ان پر کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا۔ اب اسی ضمن میں اللہ پاک نے 4 سپارے کی جو پہلی آیا کریمہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا لوگو تم نیکی کے کمال تک اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کب تک؟ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ جیسے ہم چاہتے ہیں نا ہمیں عزت سے ملے پسندیدہ چیز، جیسے ہم چاہتے ہیں نا ہمیں عزت سے کھانا ملے، تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ جب ان غریب غرباء کے لیے لے کر جائیں تو پھر کیا عزت کے ساتھ لے کے جائیں، تکریم کے ساتھ لے کر جائیں، اور ان کا کہیں دل نہ دکھے، انہیں جا کے یہ نہ کہیں ہم آپ پر احسان کر رہے ہیں، کہیں سے کہاں سے چل کے آئے ہیں، جب وہاں پہ جا کے دے دیں اس کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں بھی انسان عرض کرے باری تعالیٰ یہ تیرا ہی کرم ہے، تیرا ہی دیا ہوا ہے، اگر تو مجھے ہمیں نہ دیتا تو ہم کہاں سے خرچ کرتے؟ باری تعالیٰ اپنے اس کرم کو ہمیشہ کے لیے ہم پر جاری و ساری رکھنا۔ آگے اسی کے ضمن میں حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کرام، ان کا یہ معمول مبارکہ تھا زندگی کا، یہ تھوڑا سا یہاں سے سکپ کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کا معمول مبارکہ تھا کیا کہ رب نے جو فرمایا نا کہ تم اس وقت تک نیکی کا کمال نہیں پا سکتے، کب تک؟ جب تک کوئی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اب وہ کیا ہے؟ ان کی جب یہ آیا کریمہ جب ان کے سامنے آتی ہر وقت اس کو ذہن میں رکھتے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے وہ غلام تھے، وہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، تو سفر میں جاتے جاتے رستے میں کیا ہوا کہ آپ کی جس اونٹنی پہ آپ سوار تھے وہ آپ کو بڑی اچھی لگی، اپنے غلام سے کہتے ہیں میری اونٹنی کیسی ہے؟ کہنے لگے بڑی اچھی ہے، بڑا اچھا چلتی ہے۔ نے فرمایا ہاں، تو پھر آواز دی اخ اخ۔ عرب اس زمانے کے اندر جب اونٹنی کو بٹھانا ہوتا تو جی اس طرح سے آواز دیتے اخ اخ۔ وہ اونٹنی بیٹھ گئی، جب بیٹھی تو فرمانے لگے بھی اس کے اوپر سے جو میرا کجاوا ہے، سامان ہے، یہ سب کو اتار دو۔ جب انہوں نے سارا کچھ اتار دیا اس کے بعد پھر کہا اس کو ایسا کرو، اس کو پکڑو، خود اس پر سواری بھی نہ کی، فرمایا اس کو پکڑو اور بیت اللہ شریف سین میں لے جاؤ اور وہاں پہ جا کر اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ وہ غلام عرض کرنے لگے حضرت اتنی پیاری اونٹنی ہے، آپ کو بہت
پیاری لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، تو میں نے اس غرض سے تو نہیں کہا تھا۔ فرمایا نہیں، اللہ کی راہ میں جو پسندیدہ چیز ہے اس کو خرچ کرو۔ درس دیا جا رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کا معاملہ آئے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ جو گھٹیا چیز ہو وہ دی جائے، جو خود کو پسند نہ ہو، جسے ہم خود کھانا پسند نہ کریں، وہ ہم اللہ کی راہ میں دے دیں۔ عرف عام میں ہمارا حال یہی ہے، جب ہم اللہ کے نام پر کسی کو دینے کے لیے جائیں یا کسی کو دینے لگیں، اپنی پاکٹ میں جب ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو جو سب سے میلا نوٹ ہو نا، وہ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، جب کسی کو دیں، ایک تو عزت سے دیں، تکریم سے دیں، اور ذہن میں یہ رکھیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اور جیسے آپ چاہتے ہیں ہمیں اس طرح سے ملے، عزت سے ملے، احترام سے ملے، تو ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں بھی ایسے ہی عزت اور احترام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے۔ پھر جیسے اللہ پاک نے پیچھے فرمایا کم از کم ایک دانے کے مثل 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی، ان کو آپ ذرا لے لیجیے۔ آپ کا حال کیا تھا کہ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی کے گھر میں مہمان آ گئے، دستک ہوئی، مہمان آئے تو خادمہ سے کہا بھی گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک روٹی ہے، تھوڑا سا سالن ہے۔ فرمایا اسے اٹھاؤ، اللہ کی راہ میں تقسیم کرو۔ وہ خادمہ کہنے لگی بی بی صاحبہ، گھر میں پہلے کچھ نہیں ہے، اوپر سے مہمان آ گئے ہیں، اور آپ یہ بھی جو ہے یہ بھی کہہ رہی ہیں جا کے خیرات کارو۔ فرمایا خیرات کارو جا کے تم۔ وہ گھر سے نکلی اور جا کر خیرات کر آئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی تو خادمہ باہر گئیں، کسی نے 5 روٹیاں اور 7 سالن گھر میں بھجوایا۔ جب گھر میں بھجوایا تو خادمہ سے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ 5 روٹیاں آئی ہیں، 7 سالن ہیں۔ فرمایا یہ ہمارا نہیں ہے، واپس دے دو۔ اچھا، واپس دے آئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، اب کیا ہے جی؟ اب 7 روٹیاں ہیں، 7 سالن ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ بھی ہمارا نہیں ہے، واپس دے جاؤ۔ تیسری بار پھر دستک ہوئی، پھر پوچھا ابھی اب کیا ہے؟ فرمایا 10 روٹیاں ہیں اور 7 سالن آیا۔ ان کا ہاں یہی ہمارا ہے، لے آؤ، مہمانوں کے آگے جا کے رکھ دیا۔ وہ لے آئیں، مہمانوں کے آگے جا کے رکھ دیا، مہمانوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ خادمہ نے پوچھا کہ بی بی صاحبہ یہ کیا معاملہ تھا؟ بھی پہلے آپ نے 1 روٹی کا تھا وہ خیرات کیا، پھر 5 آئیں، پھر 7 آئیں، اور جب 7 تک آتی رہیں آپ نے کہا یہ ہمارا نہیں ہے، 10 آئیں تو آپ نے کہا ہمارا ہے، 2 مہمانوں کو کھلاؤ۔ ان کا یہ کیا ہے؟ انہوں نے پھر قرآن پاک کی آیہ کریمہ پڑھی، وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی کرے اس کا جو بدل ہے کم از کم 10 ہے۔ تو فرمایا وہ 10 آ گئی ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں یہی ہمارا ہے۔ تو اس طرح کا یقین ہونا چاہیے، اس طرح کا اعتقاد ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی بھی انسان کا رزق کم نہیں ہوتا، دیر ہو جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں جو ابھی ملے نا ابھی ملے، بس اسے ابھی نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنے بندوں کو بات کا آزماتا ہے، بات کا کس طرح سے وہ دیتا ہے، برکیفیت اس کی مرضی ہے، وہ کب دے، کیسے دے، کہاں دے، بس ہم انسان ہیں، اس کا حکم ہے، ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے اس مصیبت کے عالم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آج ان پر وقت ہے تو کل یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ ان کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کریں، اپنے دیے ہوئے رزق سے جو آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ان پر خرچ کریں، دل کھول کر خرچ کریں۔ ساتھ ساتھ بلکہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ یہ کیمپ لگے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، ان کو کہیں جا کر دیں، ان کے ہاتھوں سے دلوائیں، تاکہ انہیں بھی احساس ہو کہ اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کرنا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔